اور ملکہ بخاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی MNA رہ چکی ہیں. جو لا منسٹری تھی فروغ نسیم صاحب ایکٹیولی لا منسٹری جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھی, وہ تو لا منسٹر ان کے ساتھ بڑی کلوزلی اٹیچ بھی تھیں. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر رہی ہوں, لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہوں, مستعفی ہو رہی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میری اپنی کچھ پرائیورٹیز ہیں, میری فیملی ہے, میرا بچہ ہے, میں ان کو لک آفٹر کرنا چاہتی ہوں اور ان حالات میں میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس میں بات وہیں سے شروع کی تھی کہ جو 9 مئی کو ثانیہ ہوا تھا اس کی میں بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. جو ان کی باڈی لینگویج تھی, جو ان کا انداز گفتگو تھا, اس میں کافی وہ ڈل, ویری لو آن انرجی نظر آئیں ملکہ بخاری. اور تھوڑی دیر بعد ہی پھر پریس کانفرنس آ گئی مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ جب رہا ہوئے تھے تو انہوں نے PTI چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا, انکار کیا تھا اور فوری طور پہ دوبارہ گرفتار ہو کر جیل میں چلے گئے تھے. ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو عدالت ہے اس کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا تھا ان کی رہائی کا دوبارہ گرفتاری کے بعد, لیکن DC جو ہے اسلام آباد کا اس نے حکم صادر کر دیا کہ اب ان کی نظر بندی ختم کی جاتی ہے جو MPO کے تحت ہوئی تھی اور ان کو رہا کیا جاتا ہے. اور جیسے وہ رہا ہوئے تو پھر انہوں نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی اور دونوں نے یہی کہا. پہلے جمشید چیمہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا بڑا غلط تھا اور ایک غلط کلچر پروان چڑھا ہے پارٹی میں اور ایک غلط طرز کی سیاست پروان چڑھی ہے اور تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اور جب یہ ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ تو کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر جو لوگ موجود تھے جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے, احتجاج کرنے کے لیے, میں بھی وہاں پر موجود تھا. لیکن جیسے ہی میں نے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا. اور اگر جیو فینسنگ کے ذریعے میرے موبائل کی لوکیشن وغیرہ ٹریس کی جائے تو 5 بجے کے قریب انہوں نے کہا میرے خیال میں کہ میں وہاں پر پہنچا تھا اور 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا تھا. جیسے ہی میں نے لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور پتہ چلا کہ وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں تو اس چیز کا دائی نہیں ہوں تو میں وہاں سے نکل گیا تھا. پھر اسی طرح مسرت جمشید چیمہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم رکن تھیں, کارکن تھیں, عمران خان صاحب کے بہت کلوز تھیں, بہت ساری چیزیں ان کی مینج کرتی تھیں, میڈیا سے لے کے مختلف سیاستدانوں سے میٹنگ سے لے کے ان کی کورٹ ہیئرنگز تک جو ہیں, وکیلوں کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن وغیرہ سب کچھ. مسرت جمشید چیمہ انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس یہ آپشن ہو کہ وقت واپس جائے اور 9 مئی کا دن ہو تو کسی طرح میں اس کو پاکستان کی تاریخ سے ڈیلیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت ہی غلط ایک حرکت ہوئی تھی 9 مئی کو اور ایک سیاہ دن تھا اور فوج کے خلاف ہم نے پہلے بھی کبھی بات نہیں کی ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ 9 مئی کو جس طرح سے یہ واقعات ہوئے تھے اور کسی طرح میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ سے یہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے. تو لیکن ان حالات میں اب میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے پارٹی میں آگے چلنا اور میرا ایک بیٹا ہے بڑا والا جو اس کی عمر انہوں نے میرے خیال میں کوئی 12-13 سال کہی اور انہوں نے کہا کہ وہ کینسر سروائیور ہے اور اس کو ابھی بھی کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں اور اس کو میری اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں 12 سے 15 دن کے لیے اپنے بچوں سے دور رہی ہوں. تو ان حالات میں اب میں پولیٹکس آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے تو ہم کسی اور کیپیسٹی میں چاہے وہ سوشل ورک ہو یا کچھ اور ہو اس ملک کو سرو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سیاست سے ہم دونوں کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہو رہے ہیں. تو یہ 2 ڈیولپمنٹس ابھی کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. آج کے دن میں فارورڈ بلاک کی بات بھی ہو چکی, میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں. کل کے دن میں فواد چودھری اسد عمر چھوڑ گئے, آج کے دن میں ملکہ بخاری, مسرت جمشید چیمہ چھوڑ گئے. لیکن جو 4 لوگ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ اس میں ایک اعجاز چودھری ہیں, دوسرا محمود الرشید ہیں, تیسرا یاسمین راشد ہیں, چوتھا عمر سرفراز چیمہ ہیں اور چاروں ابھی جیل میں ہیں. اس کے ساتھ ایک خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے کیا کیا جی کہ عمران خان صاحب چیئرمین PTI جو ہیں اور ان کے ساتھ تقریباً کوئی 600 کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان
کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دی، یعنی کہ یہ لوگ بیرون ملک پرواز نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کوشش کریں گے تو ایئرپورٹ میں جو FIA اتھارٹیز یا امیگریشن اتھارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ان کو وہاں پر ڈیٹین کر لیں گی اور ان کو باہر جانے نہیں دیں گی۔ تو یہ جو گھیرا ہے یہ اب اس حوالے سے بھی تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 600 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان میں بہت سارے نوٹیبل بھی ہیں، ان کے بھی نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہ جا سکیں۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ چوئی پرویز الہی صاحب کی جو اینٹی کرپشن کی عدالت ہے، وہاں سے عبوری ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، خارج ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر پنجاب پولیس نے اور اینٹی کرپشن نے ساتھ مل کے ان کے گھر پر ریڈ کیا ہے اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے چھاپہ مارا ہے، گھر کے اندر گئے ہیں، لیکن پرویز الہی گھر کے اندر موجود نہیں تھے، تو ابھی تک تو ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے۔ اب جو ٹوٹل لسٹ ہے، اور اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کا یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا جی، جو ٹوٹل لسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تقریباً 50 کے قریب لوگ ہیں جو نوٹ وردی ہیں، جو جا چکے ہیں پارٹی چھوڑ کے۔ بہت سارے لوگ اتنے نوٹ وردی جو نہیں ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن ان کی ابھی گنتی ہے، ان کا شمار یا ان کے ناموں کی لسٹ بنانا مشکل ہے، لیکن جو نوٹ وردی ہیں اس میں اس وی لاگ میں فار دا سیک آف ریکارڈ میں آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں کہ کتنا ڈینٹ پڑ چکا ہے پاکستان